وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے جگہ دی اسرائیلیوں کو، مبوّا صدق، سچی جگہ۔ امام قتادہ کہتے ہیں شام کی سرزمین، شام کی سرزمین۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے دیے ان کو ستھری چیزیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، نہ اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کو علم آیا، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر آپ ہے شک میں اس چیز سے جو ہم نے اتاری آپ کو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، بس پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتابیں آپ سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یقیناً آ گیا حق آپ کے پاس رب کے ہاں سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ مت بنیے شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ بنیے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، پس ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتهم كل آیہ، اور اگر آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، حتی يروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک۔ فلولا كانت قرية، کیوں نہ تھی کوئی بستی، آمنت کی ایمان لے آئے، فنفعها ایمانها، پس فائدہ دے اس کو ایمان۔ این ٹائم پر جب عذاب دیکھے اور کوئی بستی اور شہر ایمان لے آئے، معتبر نہیں ہے، جیسے فرعون کا رد ہوا، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم نے اخیر میں ایمان لایا، عذاب کے آثار آ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس کر لیا اور ان کا ایمان معتبر کر لیا۔ لما آمنو، جس وقت وہ ایمان لائے۔ قوم یونس یہ نینوا ایک بستی ہے، نینوا دریائے دجلہ کے کنارے، موصل شہر کے قریب میں، موصل شہر کے قریب میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بستی ہے نینوا۔ یونس علیہ السلام وہاں مبعوث تھے۔ لما آمنو، جب ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک وقت تک کے لیے۔ اصل میں حضرت یونس نے ان کو کہا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا۔ تیسرا دن گزرنے لگا، عذاب کے وقت شروع ہوا، لیکن یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اب عذاب کے آنے میں شاید حکمت الہی سے دیر ہو اور یہ قوم اور باتیں کرے گی اور برباد ہو جائے گی، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کے روانہ ہو گئے۔ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی سے دریا میں ڈالے گئے، مچھلی کھا گئی۔ یہاں پر مولانا مودودی نے کچھ عجیب الفاظ لکھے تھے، اس پر مولانا مفتی شفیع نے بھی گرفت کی اور پوری امت نے گرفت کی۔ قوم یونس کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطے کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے ماتحت کے، کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی، مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے توبہ کر دی، بخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور غرغرہ موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا، توبہ قبول نہ ہوئی۔ یہ صحیح تفسیر ہے۔ قوم یونس کے واقعہ کہ ایک نذیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوئی طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے ڈرایا اور توبہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے توبہ کی تو قبول ہوئی، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔
اس جگہ بعض معاصرین سے ایک سخت غلطی ہوئی کہ حضرت یونس کی طرف فریض رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا اور اسی کوتاہی کو سبب عتاب بنایا، جس کا ذکر سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں ہے۔ اس معاصر کے الفاظ یہ ہیں، قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریض رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب آثار عذاب دے کر عاشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کرتا، بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب گوارا نہ کیا۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی جلد 2 صفحہ 312 طبع 1964۔ یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اس کی تفصیلات میں کچھ جزوی اختلاف بھی ہے کہ یہ عصمت ہر قسم کے صغیر گناہوں سے یا صرف کبیرہ سے، اور یہ کہ عصمت قبل از نبوت کے زمانے میں بھی شامل ہے یا نہیں، لیکن اس میں کسی فرقے کسی شخص کا اختلاف نہیں کہ انبیاء سب کے سب ادائے رسالت کے فریضے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، کبھی انبیاء کے لیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ مفتی صاحب ان پر رد کر رہا ہے کہ جس منصب کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا خود اسی کوتاہی میں وہ کر بیٹھے، یہ تو فریض منصبی میں کھلی خیانت ہے جو عام شریف انسانوں سے بھی بعید ہے۔ اس کوتاہی سے بھی اگر پیغمبر معصوم نہ ہو تو پھر دوسرے گناہوں سے عصمت کا کیا معنی؟ قرآن و سنت کے مسلمہ اصول اور اجماعی عقیدہ عصمت انبیاء کے بظاہر خلاف، اگر کسی جگہ قرآن و حدیث میں کوئی بات نظر آئی تو اصول مسلمہ کی روح سے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر و معنی کی ایسی توجیہ تلاش کی جاتی جس سے قرآن و حدیث کے قطعی و ثبوت اصول متصادم مخالف نہ رہے۔ مگر یہاں تو عجیب بات ہے کہ مصنف موصوف نے جس بات کو قرآنی اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات کے حوالے سے پیش کیا وہ صحیفہ یونس میں ہو تو ہو جس کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ کہ کئی مقدمے جوڑ کر یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا۔ پہلے یہ فرض کیا گیا کہ قوم یونس سے عذاب کا ٹل جانا خدائی دستور کے خلاف ہے، جو خود اسی آیت کے سیاق و سباق کے پیش نظر غلط ہے اور اہل تحقیق اور ائمہ تفسیر کی تصریحات کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرض کر لیے کہ خدائی قانون کو اس موقع پر اس لیے توڑا گیا کہ خود پیغمبر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیے کہ پیغمبر کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقرر تھا، وہ اس وقت مقرر سے پہلے فریضہ رسالت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگر ذرا بھی غور و انصاف سے کام لیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا۔ آگے ایک ایک بات کا ان کا بھرپور رد کیا ہے۔ مودودی صاحب کا قلم انبیاء اور صحابہ کے بارے میں ہمیشہ غیر محتاط رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا رب لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب لوگ۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ مجبور کرتے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، شان نہیں کسی انسان کی کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈالتے ہیں کفر کی گندگی ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرمائیے دیکھو تو کیا کچھ نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں۔
وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کچھ کام نہیں آئی یہ نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، نہیں انتظار کرتے مگر مانند ان دنوں کے جو گزرے ان سے پہلے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم بچا دیتے پیغمبروں کو اور جو ایمان لائے۔ كَذَلِكَ، یہ بات پکی ہے، حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ثابت ہے ہم پر نجات دینا مسلمانوں کو۔ سورت کا خلاصہ